الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم۔ محترم سامعین، عزیز طلبہ، الحمدللہ ہم لوگ جس کتاب کی شروعات کیے تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی اور انشاءاللہ یہ اس کتاب کا آخری درس ہے، اور اس طرح سے ہم لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ایک کتاب پڑھنے میں کامیاب رہیں گے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے نواقض اسلام کا بقیہ حصہ۔ اس سے پہلے ہم لوگ تقریباً 4 نواقض پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ 5ویں ناقض سے ہم لوگ شروع کریں گے۔ چنانچہ مصنف حفظہ اللہ فرماتے ہیں: الناقض الخامس البغض والکراہیۃ لحکم من احکام الدین ولو عمل به۔ اس ناقض کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی احکام میں سے کسی بھی حکم کو ناپسند کرنا، اس سے بغض رکھنا، گرچہ وہ اس پر عمل کرے۔ اگر اللہ کے کسی حکم کو وہ بغض رکھتا ہے، ناپسند کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ نواقض اسلام میں سے اس آدمی کا اسلام ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، گرچہ وہ اس پر عمل کر رہا ہے لیکن ناپسندیدگی کے ساتھ۔ کیا ہے اس کا مطلب اور کیا ہے اس کا مفہوم؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بغض، اس کی تقریباً 3 قسمیں ہیں۔ بغض یعنی جو ناپسندیدگی ہوتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس تفصیل کے ساتھ ہم اس کو سمجھیں گے، اس ناقض کو۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بغض صریح۔ بغض صریح کا مطلب ہے ایک آدمی بالکل ناپسند کر رہا ہے اور اس کو بول بھی رہا ہے کہ میں مثلاً زانی کو رجم کرنے کی سزا اس کے میں حت میں نہیں ہوں، یہ مجھے ناپسند ہے، یہ بیکار کا قانون ہے۔ چور چوری کرے، اس کا ہاتھ کاٹا جانا چاہیے، اس حکم کو میں ناپسند کرتا ہوں، اللہ نے یہ قانون غلط لایا ہے، وغیرہ۔ اس طرح کی ناپسندیدگی کا وہ اظہار بھی کرے، اس کو کہتے ہیں بغض صریح۔ تو کہا کہ گرچہ وہ اس پر عمل کرے تو کیا ہے؟ یہ کفر اعتقاد ہے، گویا کہ وہ دل میں اس حکم کے تعلق سے بغض رکھتا ہے، ناپسندیدگی رکھتا ہے، گرچہ اس پر عمل کر رہا ہے۔ کوئی بھی حکم ہو، مثلا نماز اللہ نے بیکار فرض کیا ہے، ہم کو پسند نہیں ہے یہ، گرچہ وہ پڑھ رہا ہے، ورنہ پھر وہ مسلمان نہیں کہلائے گا۔ پڑھ رہا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے دل میں اس حکم کے تعلق سے کیا اعتقاد ہے، یہ سب سے بڑا اہم ہے۔ چنانچہ یہ کفر اعتقاد ہے، اور یہ کفر اکبر ہے، جو کہ آدمی اس سے اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسری یعنی بغض کی دوسری قسم، کہا کہ بغض غیر صریح، یعنی صراحت کے ساتھ وہ ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کرتا ہے اور گرچہ وہ اس پر عمل کرے۔ اس کی مثال منافقین کی مثال ہے۔ منافقین احکام اسلام کو ناپسند کرتے تھے، یہی وجہ ہے کہ وہ دل میں بغض چھپائے رکھتے تھے اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان باور کرتے تھے۔ تو اگر اس طرح بھی ہے تو اس کو کہتے ہیں کفر نفاق، اور یہ بھی کفر اکبر ہے۔ اگر ایسی بھی حالت کسی کی ہے تو آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تیسری قسم، کہا کہ شریعت کی کسی چیز کو کوئی ناپسند کرے۔ کیوں ناپسند کرے؟ اس لیے کہ وہ اس کو مثلاً برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مثلاً کہیں پر اگر اسلامی ملک میں زانی کو رجم کی سزا دی جا رہی ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میں وہاں نہیں جاؤں گا، مجھے ایسی جگہ جانا پسند نہیں ہے۔ کیوں نہیں پسند ہے؟ کیا اس لیے
کہ اللہ نے یہ قانون بیکار نازل کیا ہے، نہیں، وہ اللہ کے قانون کو صحیح مانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح ہے، لیکن آدمی کی کچھ فطرت ہوتی ہے کہ مثلاً کاٹ پیٹ والی چیزوں کو دیکھ نہیں سکتا ہے، رجم ہوگا، ظاہر ہے اس میں موت کی سزا ہے وہ، تو ہر آدمی اس منظر کو دیکھنے کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، اس لیے وہ وہاں پہ نہیں جانا چاہ رہا ہے، اس لیے وہ ناپسند کر رہا ہے ایسی جگہوں میں جانے کے لیے۔ تو ایسی صورت میں وہ کفر اکبر میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی طبیعت کے اوپر ہے اور اس پر کفر کا حکم نہیں لگے گا اور نہ ہی گناہ کا حکم لگے گا، کیونکہ وہ اصلاً اس قانون کو ناپسند نہیں کر رہا ہے، اس کی طبیعت نہیں چاہ رہی کہ اس منظر کو ہم دیکھ سکیں، ہو سکتا ہے اس سے وہ بے ہوش ہو جائے یا کچھ اور ہو جائے۔ یا اسی طرح سے ایک عورت اگر یہ کہتی ہے کہ میرے شوہر کو ایک سے زائد شادی کرنے نہیں دوں گی، یا پھر وہ ناپسند کرے، ایک عورت اگر یہ ناپسند کر رہی ہے کہ اس کا شوہر ایک سے زائد شادی کرے، کیا اس پر کفر کا حکم لگے گا؟ ہاں، اگر وہ عورت یہ کہے کہ اللہ نے ایک سے زائد شادی کی اجازت دے کر غلط کیا، بیکار کا یہ قانون ہے، تو وہ یہ کفر ہے۔ لیکن اگر جیسا کہ شادی شدہ حضرات یہ جانتے ہیں کہ عورت کی جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک مرد کے پاس رہے اور وہ اپنی ساری محبت ایک عورت کے سامنے نچھاور کرنا چاہتی ہے، اس لیے وہ یہ نہیں چاہتی کہ میرے شوہر کے ساتھ کوئی شریک ہو، اس لیے وہ ناپسند کر رہی ہے کہ ایک سے زائد شادی نہ کرے، تو پھر اس پر کفر کا حکم نہ لگایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے قانون کو صحیح مانتی ہے، ٹھیک ہے اللہ کا قانون ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ یا تو اپنے شوہر سے محبت کی وجہ سے، یا کہ ہو سکتا ہے اسے لگ رہا ہے کہ اس کا شوہر اگر دوسری شادی کر لے تو اس کے ساتھ ناانصافی کرے، یا کہ جو سماج میں دیکھ رہے ہیں، اگر اس طرح کی ناپسندیدگی ہے تو یہ کفر میں نہیں ہے اور نہ ہی یہ گناہ میں سے ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر اس طرح کا ہے تو اس کو سمجھایا جائے، اس کی فضیلت بتائی جائے، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن کفر کا حکم ایسی صورت میں نہیں لگے گا۔ تو یہ بغض کی 3 قسمیں ہم نے بتایا، اس تفصیل کے ساتھ اس قانون کو، اس ناقض کو ہم لوگ سمجھیں گے۔ چنانچہ یہاں پر مصنف حفظہ اللہ نے 3 دلیلیں پیش کی ہیں۔ کہا قال اللہ تعالی عن الکفار، کفار کے تعلق سے اللہ نے یہ بیان کیا، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، کہ ان کے پاس حق کے ساتھ آئے، رسول آئے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو ناپسند کر رہے تھے، اس سے بغض رکھ رہے تھے۔ چنانچہ یہاں پر وہ اسلامی قانون ہی کو، اسلامی احکامات سے وہ بغض رکھتے تھے۔ اس کے بعد کہا کفار کے تعلق سے ہی کہ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، ان لوگوں نے، کفار و مشرکین نے اللہ کے نازل کردہ قانون کو ناپسند کیا اور اس سے کراہت کا اظہار کیا، تو اللہ رب العالمین نے کہا فاحبط اعمالہم، ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ اس کے بعد منافقین کے تعلق سے کہا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، کہ یہ لوگ اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں، کس طرح سے خرچ کرتے ہیں؟ بغض کے ساتھ، زبردستی، ناپسندیدگی کے ساتھ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تاکہ کہیں ہمارا شمار نافرمانوں میں سے اور کفار میں سے نہ ہو جائے، اور وہ لوگ اپنے دل میں نبی کا بغض، اللہ کے احکام کا بغض چھپائے ہوئے اس سماج میں جی رہے تھے۔ یہ تھا 5واں ناقض جس کے ذریعے سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اسلامی قوانین، اسلامی احکامات کو ناپسند کرنے کی وجہ سے۔ 6واں ناقض ہے استہزاء، استہزاء باللہ او الرسول، الاستہزاء باللہ او الرسول او بشیء من امور الدین۔ مصنف حفظہ اللہ نے کہا کہ 6واں ناقض یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑائے، یا رسول کا مذاق اڑائے، یا دین کے کسی امور کا مذاق اڑائے، تو آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔
اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس کی بھی ہم تھوڑی تفصیل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ مذاق اڑانا، استہزاء کسے کہتے ہیں؟ استہزاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ہلکا بنا کر پیش کرنا۔ اب ظاہر ہے کوئی کسی کا مذاق اڑائے تو اس کو ہلکے میں لیتا ہے، ہلکے میں لیتا ہے تبھی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر وہ سامنے والے کو اپنے سے زیادہ عظمت والا سمجھے، اپنے سے زیادہ بہتر سمجھے تو ہرگز اس کا مذاق نہیں اڑائے گا۔ لیکن مذاق اڑاتا کب ہے؟ جب اپنے سامنے والے کو اپنے سے ہلکے میں لیتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کا مذاق اڑائے، رسول کا مذاق اڑائے، اللہ کی کسی آیت کا مذاق اڑائے، اللہ کے کسی احکام کا مذاق اڑائے، بھلا بتائیں کہ اس کے نزدیک اللہ کے یہ احکام یا اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول یا رسول کی سنتیں یہ اس کی نظر میں کیا ہے؟ معمولی ہے۔ اسی وجہ سے وہ مذاق اڑانے کی جرات کر رہا ہے۔ تو یہ ہے مذاق۔ اب مذاق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مذاق کفر نہیں ہے، ہر مذاق کفر نہیں ہے، اس میں بھی تفصیل ہے۔ مذاق یعنی استہزاء، اس کا حکم جو ہے یہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یہ دو حال سے خالی نہیں ہے۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص کیا کرے؟ اللہ کا مذاق اڑائے یا رسول کا مذاق اڑائے یا اللہ کی کسی آیتوں کا مذاق اڑائے تو یہ آدمی کیا ہے؟ کافر ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ دوسری قسم، دوسری حالت مذاق اڑانے والے کی، یا تو وہ یعنی پہلی حالت میں آپ دیکھیں یعنی کسی عبادت کا مذاق اڑائے یا دین کی کسی چیز کا مذاق اڑائے تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا یہ قول کہ مصنف حفظہ اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ دراصل یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ لوگوں نے صحابہ کرام میں سے جو قاری حضرات تھے، قراء یعنی قرآن کے جاننے والے، قرآن کے قاری، ان کے تعلق سے کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا۔ کیا کہا تھا؟ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء۔ کہا کہ یہ ہمارے قراء جو ہیں یہ بڑے پیٹو لوگ ہیں، بڑے کھاتے ہیں، اور اسی طرح سے زبان کے جھوٹے ہیں، اور اسی طرح سے لقاء ملاقات کے وقت، لڑائی کے وقت بڑی بزدلی دکھاتے ہیں۔ یہ کن کے بارے میں کہا تھا؟ صحابہ کرام کے بارے میں کہا تھا۔ زبان کس کے خلاف چلی تھی؟ صحابہ کرام کے خلاف چلی تھی۔ ایک چھوٹے صحابی تھے وہیں پر، کہا کہ واللہ انک لمنافق، کہا کہ تم جو بول رہے ہو نا تم یقیناً منافق ہو، میں یہ بات رسول کو جا کر بتلاؤں گا۔ چنانچہ وہ دوڑتے ہوئے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے۔ ان کے بتانے سے پہلے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو خبر دے دی۔ جب ان کے سامنے یہ بات پیش کی گئی کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے، ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، ایسے کیوں بولے تم لوگ، تو یہ لوگ کہیں گے لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم لوگ بس ایسے ہی آپس میں بات چیت کر رہے تھے، راستہ سفر کاٹ رہے تھے، ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہیے کیا اللہ، اس کی آیتیں اور اس کے رسول تمہارے لیے مذاق کے لیے بچ گئے تھے؟ یعنی تمہیں مذاق کرنے کے لیے کوئی اور نہیں سوجھا؟ اللہ کے ساتھ مذاق کیے، اللہ کے آیات کے ساتھ مذاق کیے، اس کے رسول کے ساتھ مذاق کیے، کیا تمہارے لیے یہی باقی رہ گیا تھا؟ اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے لا تعتذروا، تم لوگ عذر مت بیان کرو، بہانہ بازی مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگ ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ مفسرین کے یہاں اس آیت کے اندر بڑی تفصیل ہے، بہرحال اس میں
ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اصلاً منافق تھے، یہ لوگ اصلاً منافق تھے، کیونکہ ایک مومن اور ایک صحابی رسول سے اس طرح کی باتیں سرزد نہیں ہو سکتی ہے دوسرے صحابی کے تعلق سے۔ تو یہ لوگ منافق تھے جو اپنے ایمان کا اظہار کر رہے تھے، اب رہا سہا اظہار بھی جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اب تم سیدھے سیدھے کفر میں مبتلا ہو چکے ہو۔ تو گویا کہ اللہ سے اللہ کا مذاق اڑانا، اس کے رسول کا مذاق اڑانا، اس کی آیتوں کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے۔ دوسری حالت مذاق اڑانے کی، ایک مذاق اڑانے والا کیا کرتا ہے؟ کسی مومن کا مذاق اڑاتا ہے، کسی مومن کا مذاق اڑاتا ہے۔ اچھا، ایک مومن کا مذاق اڑایا جائے، اس کی دو صورت بن سکتی ہے، اس کی دو صورت بن سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مومنین کی ذات سے مذاق اڑانا، ان کی ذات سے مذاق اڑانا، ان کی مثلاً شکل و صورت کی وجہ سے، یا ان کے پہننے اوڑھنے کے اعتبار سے، ان کی بعض حرکتوں کی وجہ سے، ان کے چال چلن کی وجہ سے، چال ڈھال کی وجہ سے، یعنی اس کی ذات کے متعلق اگر اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یا کسی کے لباس کو دیکھ کر کے مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو یہ مذاق، غور سے سنیے گا، یہ مذاق کفر نہیں ہے۔ یہ مذاق، کیونکہ کسی کی شخصیت سے ہم مذاق اڑا رہے ہیں یا کوئی مذاق اڑا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کسی مومن کا مذاق اڑانا حرام ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کہ اے مومنو تم لوگ ایک دوسرے کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے سامنے والا جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے، اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہے۔ اس لیے کسی کے کپڑے سے نہیں، کسی کے شکل سے نہیں، کسی کے رنگ کو دیکھ کر کے کسی کا مذاق ہرگز نہ اڑایا جائے، یہ حرام ہے۔ وہیں پر ایک مومن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کس لیے؟ وہ جن عبادات کو کر رہا ہے، جن اللہ کی اطاعت کو کر رہا ہے، ان کے اس اطاعت کی وجہ سے، ان کی اس عبادت اور اس کام کی وجہ سے ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان کی دینداری کی وجہ سے۔ مثلا کوئی کہے کہ دیکھو داڑھی رکھ لیا کتنا خراب دکھتا ہے، یہ کوئی کام ہے کرنے کا؟ دیکھو یہ نماز پڑھ رہا ہے، بہت بڑا نمازی آ گیا، وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کی اس عبادت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اگر وہ عبادت نہیں کرتا، وہ مثلا نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مذاق نہیں اڑاتے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، داڑھی رکھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ سب شریعت کے حصے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تو بڑا معاملہ گمبھیر ہے، یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اس لیے ایسی چیزوں کے ساتھ ہرگز کسی مومن کا مذاق نہ اڑایا جائے، کیونکہ یہ شریعت کے امور ہیں، شریعت پر عمل کرنے والا عمل کرتا ہے اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے، مثلا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن بڑا عجیب و غریب انداز سے نماز پڑھ رہا ہے، جو عام طور پر نماز کا طریقہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس کی شکل و صورت سے یا اس کے اس کام کرنے کے انداز سے کوئی ہنس رہا ہے یا کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو یہ کفر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی شخصیت سے متعلق ہے، اس کے اس انداز کی وجہ سے۔ مثلا داڑھی رکھا ہے لیکن داڑھی کی حفاظت نہیں ہے، اس سے بڑا بدشکل دکھتا ہے، یا یہ کہ جس طرح رکھنا چاہیے اس طرح نہیں، عجیب قسم کا رکھتا ہے، تو اس کے اس شکل اور حیت کی وجہ سے اگر کوئی مذاق اڑاتا ہے وہ کفر نہیں ہے۔ وہ فرق کرنا ضروری ہے اس میں۔ مجرد اس کی دینداری کی وجہ سے اگر اس کے ساتھ مذاق اڑایا جا رہا ہے تو یہ کفر ہے، اس عبادت کی وجہ سے یا اس کو عجیب انداز میں کر رہا ہے اس کی وجہ سے اگر مذاق اڑا رہا ہے تو یہ کفر میں نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر اس کے اس ایکشن کی وجہ سے یا اس سے جو شکل بنتی ہے اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا جا رہا ہے، تو یہ کفر میں سے نہیں ہے۔ بہرحال یہ تھوڑی تفصیل تھی اس تعلق سے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح سے اس نقطے کے تعلق سے، اس نقطے کے تحت مصنف رحمہ اللہ نے ایک آیت پیش کی ہے جو آپ کے سامنے ابھی پیش کی گئی، کہ اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں گے، ان مذاق اڑانے والوں سے،
تو یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ہنسی مذاق کے لیے اس طرح کر رہے تھے۔ لہذا دینی امور سے متعلق کوئی بھی چیز ہو اس کا ہرگز مذاق نہ اڑایا جائے، اس لیے کہ یہ کفر ہے یا یہ کہ بعض صورتوں میں حرام ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مذاق اڑانا گویا کہ کسی کو حقیر سمجھنا، اور یہ بھی اسلام میں منع ہے۔ اس لیے نہ تو کسی کی ذات سے مذاق اڑایا جائے، نہ اس کی دینداری سے مذاق اڑایا جائے، اور نہ ہی کسی دینی امور یعنی عبادات یا کہ اللہ کی آیتوں یا اس کے رسول کا مذاق اڑایا جائے، یہ کفر ہے۔ اس کے بعد ساتواں ناقض مصنف حفظہ اللہ نے کہا السحر، جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کرانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ کفر ہے، اور اس سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ویسے دیکھیں تو جادو میں بڑی تفصیل ہے اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن یہاں پر جو مقصود ہے کہ یہاں پر وہ جادو مراد ہے جس میں گرہ میں پھونک مار کر جادو کیا جاتا ہے، اسی طرح سے شیاطین کی مدد حاصل کی جاتی ہے، جس کا اثر بھی ہوتا ہے اللہ کے اذن سے۔ اس طرح کے جادو یعنی ایک جادوگر یا تو گرہ میں پھونک مارتا ہے کسی کے نام سے اور اس پر جادو کرتا ہے، یا ایک شیاطین کی مدد حاصل کرتا ہے۔ اور یاد رہے شیاطین کا تعاون حاصل کرتا ہے جو جادوگر، وہ ایسے ہی اسے شیاطین اور وہ جنات ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ جادوگر اس شیطان کے لیے تقرب حاصل کرتا ہے، یا تو کچھ جانور ذبح کرتا ہے سال میں ایک بار اس کے نام پر، چاہے وہ جانور کھایا جانے والا ہو یا نہ کھایا جانے والا ہو، اس کے نام پہ قربانی کرتا ہے، یا یہ کہ قرآن نے پیشاب کرنے کے لیے کہتا ہے، یا یہ کہ ایسا کام اس سے کرواتا ہے جس سے اس کا ایمان ختم ہو جائے۔ پھر وہ جادوگر کو ایک شیطان دیا جاتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے وہ یعنی غیبیات کو معلوم کرتا ہے اور حاصل کرتا ہے۔ لہذا ایسا جادو کرنا کیا ہے؟ کفر ہے، اور ایسے لوگوں کے پاس جانا اور یعنی جادو کرانا یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے جادو کے اقسام ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق کرانا، یا اسی طرح سے ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کسی سے دشمنی ہے، اسے معلوم ہے کہ فلاں آدمی جادوگر ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور کیا کرتا ہے کہ تم فلاں پر جادو کرو میں تمہیں اتنا پیسے دوں گا، تو جادو کرنے والا تو کفر میں مبتلا ہی ہے، لیکن جس نے جادو کرایا پیسے دے کر یا بغیر پیسے دے کر، یہ بھی کفر میں مبتلا ہوا۔ کیوں مبتلا ہوا؟ اس لیے کہ گویا کہ اس نے جادو کرنے اور کرانے کو صحیح سمجھا، اسی لیے وہ اس کے پاس گیا اور اس سے جادو کروایا۔ تو جادو خواہ وہ کرے یا کوئی کرائے، تو کرنے والا کرانے والا یہ کفر میں مبتلا ہے، لہٰذا ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح میں ایک چیز یہاں پر تنبیہ کروں گا کہ خصوصاً جو بچے موبائل دیکھتے ہیں، کارٹون میں بہت سارے کارٹون اس طرح آتے ہیں جس میں اس میں ایکشن ہوتا ہے کہ بچے کے پاس کچھ جادوئی طاقت ہوتی ہے، اور اس جادوئی طاقت کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور پھر وہ بچے اس کو پریکٹیکل میں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس جادوئی طاقت ہے، لہٰذا وہ کچھ ہاتھ گھماتے ہیں اور جو ایکشن اس میں دیکھتے ہیں اس کو اپنے آپ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے اپنے بچوں کو ہوشیار رکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ محبت بچے کے دل میں پڑ جائے اور اس میں کہیں نہ کہیں جادو چونکہ کفر ہے اسلام کی نظر میں، اس کفر کو، اس کفریہ عقیدے کو ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈالنے کی کہیں نہ کہیں اس کارٹون کے ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر ہمیں چوکنا ہونا چاہیے، خاص کر والدین کو، ماں بہنوں کو، اور اسی طرح سے یعنی باپ کو اس پر چوکنا ہونا چاہیے اور کارٹون سے اپنے بچوں کو بچانا چاہیے۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے؟ جادوئی ایکشن دکھایا جاتا ہے اور بچے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ہر طرح کی جادو سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس ناقص کے تعلق سے مصنف رحمہ اللہ نے اس کے ضمن میں ایک آیت پیش کی، کہا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا،
وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ کیسے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو یہ شیاطین سحر سکھاتے تھے، جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور جو کچھ نازل کیا گیا تھا بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، یہ دونوں کسی کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ یہ کہتے تھے إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ، کہ ہم فتنہ ہے، آزمائش ہیں، فَلَا تَكْفُرْ، کفر نہ کرو۔ گویا کہ اس میں شیاطین کے جو کام تھے کہ یہ لوگ جادو سکھاتے تھے، اس کو کفر کہا گیا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ جادو کی ہر قسم کفر نہیں ہے، ہر قسم کفر نہیں ہے، بلکہ اس کے درجات ہیں، جو کہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ لیکن جو بتانا ہے اس ناقض کے تحت میں کہ وہ ایسا جادو جس میں شیاطین کی مدد شامل ہوتی ہے، شیاطین کے لیے ایسے جادوگر لوگ کیا کرتے ہیں، علاج کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تم ٹھیک اسی صورت میں ہو سکتے ہو کہ جاؤ گھر اور ایک مرغی ذبح کرو، فلاں رنگ کی مرغی ہو، اس کو ذبح کرو، ذبح کرتے وقت کچھ نہیں بولنا ہے، اور اس کا کچھ حصہ کھاؤ، کچھ حصہ فلاں جگہ پر فلاں درخت کے سامنے لے جا کے رکھ دو۔ یہ کبھی ہم سے کرواتے ہیں اور وہ تو کرتے ہی ہیں تاکہ اس کا شیطان اس کے ساتھ باقی رہے، کیونکہ شیطان کسی کی غلامی اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ اس کو اپنی چاہت کے مطابق وہ چیز نہ مل جائے جو وہ چاہتا ہے، اور شیطان ہمارا دشمن ہے، کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہے گا، تو جب تک وہ اس کا ایمان ختم نہیں کرتا ہے اس کی غلامی کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8واں ناقض مصنف حفظہ اللہ نے کہا موالات الکفار والمشرکین ومعاونتهم علی المسلمین، کفار سے اور مشرکین سے دوستی رکھنا، ومعاونتهم علی المسلمین، اور ان کفار و مشرکین کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف، یہ ناقض ہے۔ کفار سے دوستی رکھنا اور اسی طرح سے ان کا تعاون کرنا، کفار کا تعاون کرنے مسلمانوں کے خلاف، یہ کفر ہے۔ یہ بھی مطلق نہیں ہے، اس میں بھی ہم اس میں بھی تفسیر ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ کفار سے دوستی رکھنا کس طرح کی دوستی کفر ہے، کیونکہ اس میں بھی تفصیل ہے۔ ہر دوستی کفر نہیں ہے، کفار سے ہر دوستی کفر نہیں ہے۔ ذرا ہم تفصیل میں آتے ہیں کہ اس کے مختلف احوال ہیں۔ پہلی حالت تو یہ ہے کہ ایک کافر سے، غیر مسلم سے محبت رکھنا اس بنیاد پر کہ وہ جس دین پر عمل کر رہا ہے، وہ جس دین پر ہے وہ بھی صحیح ہے، اور وہ بھی اللہ کی عبادت ہی کر رہا ہے اپنے طریقے سے۔ اگر یہ مانتے ہیں اور اس بنیاد پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت نواقض اسلام میں سے ہے۔ یہ محبت ایک کافر سے نہیں ہو سکتی ہے اس کے دین کو صحیح مان کر۔ اگر اس طرح کی محبت ہے تو یہ کفر ہے۔ ایک محبت یہ ہے جس کو بولتے ہیں نیچرل محبت، طبیعی محبت۔ مثلا ایک آدمی ہے، اسلام قبول کیا، اس کے رشتہ دار میں سے مثلا ماں باپ اگر غیر مسلم ہی ہیں، بھائی بہن غیر مسلم ہی ہیں، وہ اسلام قبول کیا، تو بھائی بہن کی جو محبت ہے، ماں باپ کی جو محبت ہے، گرچہ وہ غیر مسلم ہیں لیکن ایک فطری محبت جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے، اگر یہ محبت ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ باطل دین پر ہیں، اس کا دین جس دین پر وہ ہیں وہ باطل ہے، یہ مانتے ہوئے ان سے اگر فطری محبت ہو رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ آدمی کے کنٹرول کی بس کی بات نہیں ہے، اس کو طبیعی محبت کہتے ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات میں نے پچھلے کسی دروس میں بیان کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ یہ کس کے تعلق سے نازل ہوئی تھی؟ ابو طالب کے تعلق سے نازل ہوئی تھی کہ اے نبی، آپ اس شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ کن سے آپ کی محبت تھی؟ ابو طالب سے آپ کی محبت تھی، چچا ہونے کی بنیاد پر اور آپ کا تعاون کرنے کی بنیاد پر آپ ان سے فطری محبت رکھتے تھے، لیکن اللہ نے کہا، اللہ نے ثابت کیا کہ آپ محبت کرتے ہیں جن کو، ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ تو گویا کہ فطری محبت اگر کسی کی ہے تو یہ نواقض اسلام میں سے نہیں ہے اور نہ ہی حرام ہے۔
بلکہ یہ جائز ہے اس طور پر کہ اس کے دین کو باطل سمجھا جائے، لیکن رشتے کی بنیاد پر محبت ہو سکتی ہے۔ اور اسی تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ کہا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا ہے جو لوگ آپ سے قتال نہیں کیے ہیں، جنہوں نے آپ کو اپنے گھروں سے نکالا نہیں ہے۔ کس بات سے اللہ نہیں روکتا ہے؟ ان تبروہم، کہ ان کے ساتھ تم کیا کرو؟ احسان کا معاملہ کرو، بر کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرنے سے اللہ ایسے لوگوں سے روکتا نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ فرمایا وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، یعنی انصاف کرنے سے بھی اللہ نہیں روکتا ہے۔ اگر سامنے والا غیر مسلم ہے، عدل و انصاف کی اگر بات آتی ہے تو انصاف ان کے ساتھ بھی کیا جائے گا۔ تو مجرد محبت کو صرف کفر کر کے نہیں چھوڑ دینا چاہیے، یہ تفصیلات آنی چاہیے سامنے۔ اسی طرح سے جو محبت دین کے لیے اور طبیعی نہ ہو، مطلب دین کی وجہ سے آپ محبت نہیں کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے فطری محبت بھی نہیں، رشتہ دار بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ محبت کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ محبت حرام ہے۔ دین صحیح مان کر محبت کرنا یہ کفر ہے، دین کو صحیح میں نہیں مان رہے ہیں، باطل ہے، اس کے باوجود آپ کی محبت ہے تو یہ محبت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اسی طرح سے بسا اوقات کیا ہے، اور پچھلی جو میں نے طبیعی محبت کا ذکر کیا اس میں یہ بات بھی شامل ہو سکتی ہے، اور اس میں علماء نے شامل کیا ہے کہ ہمارے جو آپسی لین دین ہیں، آپسی لین دین، چونکہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں ہمارے سامنے صرف مسلمانوں کا سامنا نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کا بھی سامنا ہے۔ پھر یہ نہ کہا جائے کہ ہم کیا کریں، یعنی ان کے ساتھ بغاوت کریں کیونکہ ان کے ساتھ محبت رکھنا یہ کفر ہے، بات بھی نہ کریں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تعاملات میں آپ ان سے تعامل کر سکتے ہیں، لین دین کا معاملہ ہے، دکانداری کا معاملہ ہے، بزنس کا معاملہ ہے، اگر ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ آپ سے قتال نہیں کر رہے ہیں، آپ کو گھروں سے نکال نہیں رہے ہیں تو ان کے ساتھ احسان حسن سلوک کریں۔ اور اگر اسی طرح سے اگر آپ کا غیر مسلم اگر کوئی پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق اسلام نے بیان کیے ہیں۔ تو مجرد ان سے محبت کرنا یہ کفر نہیں ہے، بلکہ ان کے دین کو صحیح مانتے ہوئے محبت کرنا کہ وہ بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہیں تو یہ کفر ہے۔ اسی طرح سے ایک محبت اور بھی ہوتی ہے کہ دل میں کفار کے تعلق سے بغض ہے کیونکہ وہ باطل دین پر ہے، لیکن بغض ہونے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی برائی سے بچنے کے لیے ہم بظاہر محبت کا اظہار کریں، یہ جائز ہے؟ جی ہاں، یہ جائز ہے۔ دل میں بغض ہے کیونکہ وہ باطل ہے، اور وہی بغض ہمیں رکھنا ہے۔ یہی ہے الولا کا مطلب، یعنی البرا کا مطلب، الولا والبرا جو ہے، برا کا مطلب ہی کہ ان سے بغض رکھنا ہے، ان سے نفرت رکھنا ہے، لیکن ان کے شر سے بچنے کے لیے ان سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن کسی کافر کو اپنا دوست نہ بنائے مومنوں کے علاوہ۔ ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے گا، مومن کو چھوڑ کر کسی کافر کو دوست بنائے گا، جگری دوست جس کو بولتے ہیں، جو کفر والی ہے، فلیس من اللہ فی شیء، تو اللہ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، الا، مگر، اس کے بعد کہا اللہ تعالیٰ نے الا ان تتقوا منہم تقاہ، کہا کہ مگر تم یہ کہ ان کے شر سے ڈرتے ہو تو محبت کر سکتے ہو، شر سے ڈرتے ہو تو بظاہر محبت کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ رب العالمین اپنے نفس سے تمہیں ڈرا رہا ہے۔ تو اس آیت سے استدلال کیا علماء نے کہ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں ان کے ساتھ بغض رکھتے ہوئے، کیوں؟ ان کے شر سے بچنے کے لیے، ان کی برائی سے بچنے کے لیے۔ جی، تو یہ محبت کی کچھ شکلیں تھیں، اس تفصیل کے ساتھ ہمیں یہ ایمان رکھنا ہے کہ کون سی محبت
کافروں سے کفر ہے اور کون سی محبت نہیں ہے. مطلقاً محبت کرنا کفر نہیں ہے. اسی طرح سے ان کی مدد کرنا، دوسرا نقطہ اس میں ہے ان کی مدد کرنا. تو اس میں بھی تفصیل ہے، کون سی کس قسم کی مدد کرنا کفر ہے اور کس قسم کی تعاون کرنا کفر نہیں ہے. تو کہا کہ کفار کی مدد کرنا ان کے دین کی وجہ سے، پھر وہی بات آئی کہ ان کا دین صحیح ہے اس لیے ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، تو کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. اس کے بعد کہا کہ دنیا داری، دوسری قسم مدد کرنے کی، دنیا داری کی وجہ سے کفار سے محبت کرنا اور ان سے بغض رکھتے ہوئے، یعنی ان کا تعاون کرنا دنیاوی معاملات میں، جیسے ابھی کچھ لین دین کا معاملہ ہے، قرضہ لینا دینا ہوتا ہے، کبھی ان لوگوں سے بھی سابقہ پڑتا ہے، تو ایسے تعلق، ایسے معاملات اگر ہیں تو کہا کہ ان سے بغض رکھتے ہوئے تو کیا ہے؟ یعنی یہ کیا ہے؟ معصیت ہے، اس سے بچنا چاہیے ایک آدمی کو. اسی طرح سے ایک قسم کا تعاون یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف کافروں کا تعاون کرنا. مثلا کچھ مسلمان ہیں جو نام نہاد مسلمان، جو لوگ کہیں پر اٹیک کرتے ہیں، کوئی کہیں حملہ کرتے ہیں یا کہیں چوری ڈکیتی، اگر اس طرح کے صفات والے کوئی ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، تو ایسی صورت میں انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے مثلا محلے میں کوئی ایسا آدمی آیا جو لٹیرا ہے، جو لوٹ رہا ہے، مال و جان کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، تاکہ سماج میں ایک شانتی پرامن سماج میں بد امنی نہ پھیلے. تو اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے کہ ایسے میں اگر سامنے والا کافر ہے اور اس کو نقصان پہنچ رہا ہے کسی کے ذریعے سے، تو اس کو یعنی اس کے خلاف اس کافر کا تعاون کرنا یہ درست ہے اور جائز ہے، کیونکہ یہاں معاملہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے نام پر بد امنی پھیل رہی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو ٹھکانے لگانا چاہیے. اس کے بعد نوواں ناقض یہ ہے، مصنف حفظہ اللہ نے کہا الناقض التاسع اعتقاد ان بعض الناس يسعه الخروج عن احکام الدین. کہا کہ ایک آدمی اگر یہ اعتقاد رکھے کہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شرعی احکام سے وہ نکل جائے، یعنی اس پر یہ شریعت یعنی جو شریعت ہمارے پاس ہے اس پر اس شریعت پر عمل کرنا ہے واجب نہیں ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ اس سے بری ہو سکتا ہے، یعنی یہ میرے لیے نہیں ہے. دلیل کیا دیتے ہیں؟ موسیٰ اور خضر کا دیتے ہیں. موسیٰ اور خضر، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اور خضر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پابند نہیں تھے، حالانکہ دونوں ایک زمانے میں تھے. یہ دلیل دیتے ہوئے کوئی کہے کہ یہ جو شریعت محمدیہ ہے اس پر ہم بھی عمل نہیں کریں گے، مثلا کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھ رہا ہے کہ ہم اس دین کے پابند نہیں ہیں، تو اگر یہ سمجھ رہا ہے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. اسلام سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شریعت ہماری ہر ایک پر کیا ہے؟ اس کی پابندی کرنا واجب ہے. کوئی اس سے نہیں نکل سکتا ہے، چاہے وہ کتنوں ہی یعنی عمل کے اعلیٰ مقام پر پہنچ جائے، وہ بری نہیں ہو سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. کہہ دیجئے اے نبی، اب کہہ دیجئے لوگوں سے، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعاً، میں تمہاری طرف تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. کوئی چھوٹا اس میں نہیں چھوٹا. اس لیے لفظ الناس کا ذکر ہے. الناس کا مطلب ہوتا ہے لوگوں، تمام لوگ. تمہاری طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم میں سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ہے یا کوئی نجات پا نہیں سکتا ہے جب تک کہ میری اس شریعت کی اتباع نہ کرے. لہٰذا کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم نکل رہے ہیں، شریعت ہم پر واجب نہیں ہے، جیسا کہ صوفیہ حضرات کہتے ہیں. اس کے بعد ایک حدیث پیش کیا مصنف حفظہ اللہ نے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به، کہا کہ کوئی بھی یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر وہ میرے بارے میں سن چکا ہے، میرے بارے میں سن چکا ہے، پھر وہ مر گیا، وَلَمْ يُؤْمِن بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اس نے، وہ تو مر گیا، اس حال میں مرا کہ اس نے میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہیں لایا۔ یہودی ہے، اس کے پاس کتاب ہے، نصرانی ہے، عیسائی، اس کے پاس بھی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ میرے آنے کی خبر اس کو لگ گئی اور اس نے میری رسالت پر ایمان نہیں لایا، میری شریعت کو نہیں مانا، کیا ہوگا؟ الا کان من اصحاب النار، و اصحاب النار میں سے ہوگا، جہنم والوں میں سے ہوگا، یعنی وہ نجات نہیں پا سکتا ہے، چاہے وہ اپنی شریعت پر مکمل عمل ہی کر لے۔ یہاں تو بات کیا ہے کہ اگر تورات ہو یا انجیل ہو، اگر یہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی تب بھی وہ نجات نہیں پا سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس پر عمل کر کے، اپنی کتاب پر عمل کر کے نجات نہیں پا سکتا۔ ہاں، نبی کے آنے سے پہلے جب تک وہ شریعت تھی اس پر عمل کرتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے نجات کا ذریعہ تھا وہی، لیکن نبی کے آنے کے بعد یہ تمام لوگوں پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اس شریعت کو مانے۔ اگر کوئی یہودی، یہاں تو معاملہ کیا ہے کہ تورات بھی بدل چکی ہے، انجیل کا تو نام و نشان نہیں ہے، دوسری کتابیں ہیں جس کو مذہبی کتاب قرار دی جا رہی ہیں، تو ایک یہودی ہو یا نصرانی ہو، اپنی اس اصلی کتاب پر بھی عمل کر کے جنت نہیں جا سکتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ یہاں تو معاملہ ہے کہ ان کی کتابیں بدل چکی ہے، اب تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، لہٰذا چاہے کوئی بھی ہو اس کو اس شریعت پر عمل کرنا واجب ہے اور اسی سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ اور صوفیوں کے یہاں ایک طبقہ ہے جو ان کے یہاں عبادت کرتے کرتے وہ لوگ اوپر اٹھتے ہیں، یہاں تک اٹھ جاتے ہیں کہ بسا اوقات وہ واصل ہو جاتے ہیں، بسا اوقات حلول کا عقیدہ ہو جاتا ہے، اللہ اس میں سما گیا، وہ اللہ میں سما گیا، نعوذ باللہ۔ یہ عبادت کرتے کرتے اتنا اونچا پہنچ جاتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں؟ فنا فی اللہ، یہ آخری مرحلہ ہے، وہ فنا ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ شریعت سے بری ہو جاتا ہے، کیونکہ عمل کرتے کرتے اتنا اونچا تک پہنچا اور پھر وہ فنا ہو جاتا ہے، اب جو ہے اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ آپ سے بھی بڑھ کر کوئی عبادت گزار ہو سکتا ہے دنیا میں؟ نہیں ہو سکتا ہے، لہٰذا اس شریعت سے کوئی نکل نہیں سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے لیے یہ شریعت نہیں ہے یا ہم اس سے بری ہیں۔ اور آخری نقطہ اس میں ہے، آخری ناقض کہا کہ الاعراض عن دین اللہ کے دین سے اعراض کرنا، منہ موڑ لینا، فلا يتعلمه ولا يعمل به، نہ تو اس کو سیکھتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرتا ہے۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اس ناقض کا تعلق جو ہے کفر اعراض سے ہے، منہ موڑنے سے ہے۔ منہ موڑنے سے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ دین سے مکمل بیزاری کا اظہار کرنا، کہ دین کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس جی رہے ہیں، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح سے نہ تو اس کو سیکھے نہ اس پر عمل کرے۔ اگر ایسا آدمی ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ کفر میں مبتلا ہے۔ نبی سے مکمل اعراض کرے، مثلا نبی کی کہے کہ میں نبی بھی کچھ نہیں مانتا، دین دھرم نبی یہ سب کچھ نہیں مانتا میں، ٹھیک ہے، اور نہ تو اس کی تصدیق کرتا ہے نہ تکذیب کرتا ہے، ایسے جی رہا ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کفر الاعراض ان يعرض بسمعه وقلبه، کہ وہ سنتا بھی نہیں ہے، دل میں اسے مانتا بھی نہیں ہے، ولا يصغي لما جاء به البتة، جو کچھ شریعت آئی ہے اس کو سنتا بھی نہیں ہے، تو کیا ہے؟ یہ کفر اعراض ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اعراض کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا شریعت کو مانتا ہے لیکن یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ان کی حالت یہ ہوگی دین سے بالکل بیزاری، اس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک مسلمان، اس کو دین سے لینا دینا رکھنا ہوگا، دین سے اس کا تعلق رہنا ہوگا، اس کو سیکھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، اس پر عمل کرنا ہوگا جتنا واجب ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کچھ احکام نہیں سیکھتے ہیں، مثلا تو
یعنی اس کو پھر اعراض نہ کہا جائے، کیونکہ ایک عام آدمی ہر مسائل کو نہیں سیکھ سکتا ہے اور اس کی مثلا دلچسپی نہیں ہے یا کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہے، لیکن اس کا تعلق دین سے ہے، اس پر عمل کرتا ہے، جو ہوتا ہے سیکھتا ہے، کچھ چیزوں سے وہ غفلتی برتتا ہے، تو اس کو پھر کفر میں نہ شامل نہ کیا جائے۔ اسی طرح سے اس طور پر ایک دلیل ہے اللہ رب العالمین کا یہ قول، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ کی آیتیں یاد دلائی جائیں پھر وہ اس سے اعراض کر لے، منہ موڑ لے۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں سے ہم انتقام لینے والے ہیں۔ یہ اس کے بعد یہاں پر دلیل کے طور پر پیش کی گئی، قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں گے، کس سے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت سے، بچا کیا پھر؟ دین کا کیا بچا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی نہیں ہے تو بچا کیا؟ کچھ نہیں بچا۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو کفر میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے اور یہ کافروں کی علامت ہے۔ وقال سبحانہ للمنافقین، اور منافقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافقین راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، روک دیتے ہیں، راستہ نہیں آتے ہیں آپ کی طرف۔ تو یہ 10 نواقض ہم لوگ پڑھے الحمدللہ۔ اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے ایک اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا، کہا والحکم بالتکفیر علی من اتی بشیء منها حکم عام، جتنے بھی 10 نواقض کا ذکر ہوا جس میں کہا گیا ایسا کرے گا تو کفر میں مبتلا ہو گیا، ایسا کرے گا تو وہ کافر ہو گیا، یہ عام حکم ہے۔ یہ کیا ہے؟ عام حکم ہے، یہ کسی خاص شخص پر اس کو فٹ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ شروط پورے نہ ہو جائیں، موانع پورے نہ ہو جائیں، اور اسی طرح سے اس پر دلیل قائم نہ ہو جائیں، جس کا ہم نے نواقض اسلام پڑھنے سے پہلے ذکر کیا تھا۔ وہ تمام شروط ایک خاص معین شخص پر فٹ ہو جائیں تبھی جا کر کسی شخص پر کفر کا حکم لگے گا، ورنہ یہ سب کیا ہے؟ عام حکم ہے، اور اس کو عام ہی رہنے دیا جائے۔ خاص حکم لگانا، اگر کوئی آدمی ان میں سے کوئی کام کر لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اے فلاں کافر تم ادھر آؤ، نہیں کہہ سکتے ہیں ہم اور آپ۔ یہ کفر معین ہو گیا، اس کی تخصیص ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کے پاس دلیل نہ پیش کی جائے، ان کو چیک نہ کیا جائے کہیں یہ جاہل تو نہیں ہے، کہیں وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے کہ یہ کفر ہے وغیرہ۔ تو یہ تھے الحمدللہ ہم نے اس کتاب کا مکمل دراسہ کیا، یعنی جتنا ہو سکا۔ اللہ رب العالمین سے ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صاحب کتاب کو بھی جزائے خیر دے، اللہ رب العالمین ان کی اس خدمت عظیمہ کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو بخش دے، معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے جو لوگ بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اتنا لمبا سلسلہ آپ میں سے جنہوں نے بھی سنا، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو مبارک بنائے اور ہمارے کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔